ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا، اور پھر اس مبارک مہینے کی یہ قدر و منزلت کی راتیں ہمیں ملنے جا رہی ہیں۔ آخری عشرہ بڑا مبارک ہے، اور اس کی 5 راتیں قدر کی راتیں ہیں، قدر و منزلت کی راتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ خود تلاش میں رہتے تھے، اس رات کی تلاش میں آپ رہتے تھے۔ بڑی قدر و منزلت کی راتیں ہیں یہ، اور خصوصاً آج پہلی طاق رات ہے۔ 5 طاق راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جاگنے کا حکم دیا گیا ہے، ہماری طاقت کے مطابق۔ طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جتنا وقت ہم جاگیں گے یہ کھانے پینے اور باتوں میں اور مجلسوں میں گزارنے کی بجائے جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، اور ہماری زندگی کا ایک جائزہ اور حساب لے کر آج ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری پوری امت کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بابرکت رات ہے یہ، خصوصاً آج کی رات تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ آج ہی ایک روایت کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئیں وہ 21 رمضان کو غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی، ایک روایت کے مطابق۔ دوسری روایت 24 کی بھی ہے، لیکن یہی 21 کی روایت صحیح ہے۔ تو کتنی بڑی رات ہے آپ یہ دیکھیے۔ اور پھر اس خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ مکہ جو فتح ہوا اسی رات میں فتح ہوا 21 رمضان کو۔ عام طور پر ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آرام اور راحت کا مہینہ اور چھٹی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے کام اسی مبارک مہینے میں ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسی روحانی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے معرکے سر کرتے ہیں۔ تو آپ تاریخ میں دیکھیں گے، اسلام کی تاریخ میں، کہ جنگ بدر اسی مہینے میں ہوئی، رمضان ہی کی 17 تاریخ تھی جب جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے بارے میں آپ کے سامنے بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ اور پھر مکہ فتح جو ہوا وہ 21 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ مکے کی فتح سے ہی سمجھ لیجئے اسلام کا جھنڈا دنیا میں نصب کر دیا گیا، اور پوری دنیا کو اسلام نصیب ہونا شروع ہوا۔ مکہ جو فتح ہوا یہ معمولی بات نہیں ہے تاریخ میں، اور وہ پوری فتح کی تاریخ ایسی ہے کہ دنیا میں کسی فتح کو آپ ایسا نہیں دیکھ سکتے۔ بہت سے حکمران ہیں، بہت سے فاتح ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا ہے، لیکن اس قسم کی فتح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اس کی مثال پوری دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکے والوں نے کتنا ستایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چابی نہیں دی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے۔ 21 سال ستایا، 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، اور 21 سال میں انہوں نے کتنی جنگیں لڑی اور کیا کچھ انہوں نے کیا۔ اب جب مکہ فتح کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ، تو وہ تمام لوگ جو آپ کو زندگی بھر تکلیف دیتے رہے اپنی جانوں کو اپنے ہتھیلی میں لے کر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ بہت ہی سخت اور سنگین ہوگا، کیونکہ ہم نے بہت ستایا، بہت تنگ کیا، بہت پریشان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، آج آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں ہم اس کے سزاوار ہیں، اس کے لائق ہیں۔ جانتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کس نے کیا کیا آج اس کا حساب نہیں کرنا ہے، فرمایا یغفر اللہ لکم، فرمایا
اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا، وہ ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے فرمایا۔ ایسے دشمنوں کو اس قسم کی معافی دینا، یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ کیسے دشمن تھے اس کی ایک تصویر آپ ذہن میں لے کر آئیے۔ 21 سال انہوں نے کیا کیا کیا، جینا دو بھر کر دیا تھا، گھروں سے نکال دیا، وطن سے نکال دیا، کتنے لوگوں کو کی جان لے لی اور گلا دبایا، کیا 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 ان لوگوں کے ساتھ، زخمی کیا ان کے بچوں کے ساتھ۔ ایسے دشمن سب سامنے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ جو بھی کریں گے ہم اس کے لائق اور مستحق ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج حساب نہیں کرنا ہے، کس نے کیا کیا اس کا ہمیں حساب نہیں کرنا ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہاری بخشش فرمائے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں فتح مکہ کے سلسلے کی، لیکن میں ضمناً ایک بات، چونکہ آج مکہ فتح ہوا، آج کی تاریخ کو، اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اور جو میں مکہ جب فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے سر پر کالی پگڑی تھی۔ دنیا کہتی ہے کالی پگڑی غم کی علامت ہے، کہتے ہیں کالا کپڑا غم کی نشانی ہے، دنیا کہتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ کے سر پر کالی پگڑی تھی۔ اور ساری چیزیں آپ دیکھیے، دنیا کی چیزوں کو دیکھیے، دنیا کی سمجھ کو دیکھیے، یہ سب غلط ہے، اسے غلط مان کر آپ ان تمام خرافات اور رسموں کو دور کیجیے۔ کل یا پرسوں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 ستمبر کو ہجرت فرمائی۔ 13 کا عدد بھی منحوس سمجھا جاتا ہے دنیا والوں کے پاس۔ اور پھر تاریخ، سفر کی تاریخ کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ سفر کا مہینہ تھا، اور ہجرت کے ذریعے ہی اسلام کو فتح ہوئی، اسلام کو کامیابی ہوئی۔ مکے میں اسلام قبول کرنے والے انگلیوں میں گنے جاتے تھے، اور مدینہ تشریف لے جانے کے بعد، ہجرت کے بعد، اسلام ایسا پھیلا کہ چند سالوں کے اندر رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہا اللہ تعالیٰ نے، لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اور مکے میں کیا تھا، یہ ایک سال میں 12 اور 13 کا اوسط تھا، اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 12 اور 13 تھی۔ تو ہجرت جو ہوئی وہ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ تو یہ تمام دیکھیے، آج ہم بھی ان چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، 13 تاریخ کو یہ سمجھتے ہیں، ایسی کئی چیزیں ہمارے پاس ہیں، کالا رنگ غم کی نشانی، غم کا اظہار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اونٹنی پر داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کالی پگڑی تھی۔ کیسی فتح ہے وہ، کیسی کامیابی ہے شاندار، اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے بتائیے۔ کوئی بھی آدمی فخر سے پھولے نہیں سمائے گا، لیکن آپ کا یہ حال ہے کہ عز و انکسار میں حد سے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کا سر بار بار اتنا جھکتا ہے کہ اونٹ کی جو گردن ہے اس کی گردن سے لگ جاتا ہے آپ کا سر فتح کے موقع پہ۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی چابی وہ شخص لا کر پیش کرتا ہے جس نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چابی دینے سے انکار کیا تھا۔ مکی زندگی میں ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کعبۃ اللہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، تو آپ نے اس سے کہا، عثمان بن طلحہ اس کا نام ہے، انہی کے خاندان میں ہے وہ، ابن ابی شیبہ، تو آپ نے فرمایا چابی مجھے ایک رات کے لیے دو، میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ چابی ہم آپ کو ہرگز نہیں دیں گے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، دیکھنا یہ چابی ایک دن ہمارے پاس ہوگی۔ اس نے کہا وہ قریش کی موت کا دن ہوگا۔ آج وہی شخص چابی لا کر بالکل اس کے ساتھ جھک کر پیش کرتا ہے، آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہے۔ تو آپ نے کعبۃ اللہ کی تطہیر فرمائی۔ توحید کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، توحید کا گھر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت ہوتی تھی۔ آپ نے سب کو کعبۃ اللہ کے باہر لا کے پھینکا، پھر صحابہ نے زمزم کا پانی دیا، اس سے کعبے کی تطہیر کی، صفائی ہوئی، اور غسل دیا گیا کعبے کو جھاڑو سے، یہ سب ہوا۔ پھر فارغ ہونے کے بعد آپ باہر تشریف لائے، اب انتظار کرتے ہیں چابی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی ایک سردار ہیں مکے کے، عباس، وہ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے یہ چابی ملے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے اور داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی آرزو ہے کہ یہ چابی ان کو ملے، یہ سب امید رکھتے ہیں مجھے ملے گی، مجھے ملے گی۔ لیکن آپ نے اس طرح دیکھا، عثمان بن ابی طلحہ کے تصور میں بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو بلایا، عثمان آؤ، یہ چابی لو تم،
یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، اگر کوئی اسے لیتا ہے تو میں اس سے بری ہوں، ناراض ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا الیوم یوم بر و وفا، فرمایا آج نیکی کا دن ہے اور وفاداری کا دن ہے، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اذان دینے کے لیے کہا۔ مکے میں اس کے پہلے اذان کا تصور نہیں تھا، اذان دینے والے کا گلا دبا دیا جاتا تھا، نماز پڑھنے والے کی گردن پہ پیر رکھ کے کچل دیا جاتا تھا چادر سے کھینچ کر۔ تو بلال کی تو حیثیت کیا تھی آپ جانتے ہیں، اتنا ان کو ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کیونکہ ایک حبشی غلام تھی، ان کا مالک امیہ بن خلف تھا، بہت مارتا تھا، پہاڑوں پہ ان کو کھینچتا تھا، رسی باندھ کر کھینچتا تھا، چٹانوں کے اوپر ان کو کھینچتا تھا بلال رضی اللہ۔ دیکھا نہیں گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ گئے ہلال ابن امیہ سے، پوچھا مالک سے، میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ۔ تو اس نے کہا 10 روپے میں بھی خرید سکتے ہیں آپ کا، لو ب10 دینار کہا اس نے، 10 روپے میں بھی خرید لو، میں ان سے بیزار ہوں، لے لو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، اس سے کہا اگر تم 100 بھی کہتے تو میں خریدتا، خرید کے آزاد کر دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے میں ان کی، لیکن اب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو حکم دیا، اذان دینے کا حکم دیا۔ بلال کی آواز بلند ہوئی، سارا مکہ مدہوش ہو گئے۔ شاعر کہتے ہیں ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مستی اذان سے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہوئی اور سارے لوگ، کیا مسلمان کیا کافر، سب حیران ہو گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز سے۔ تو اس طرح کعبۃ اللہ فتح ہوا، وہ آج کی تاریخ ہے۔ یہ میں بتانے کے لیے بہت دور چلا گیا، یہ سب باتیں آج کی تراویح میں آپ نے بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں کچھ اشارہ کروں گا، کیونکہ بیان نہیں ہے اس کے بعد۔ یہ بیان وغیرہ جو ہوتا تھا یہ تاخراتوں کی فضیلت بتانے کے لیے ہوتا تھا، اب تو سب کو معلوم ہے، سب لوگ جانتے ہیں یہ 5 راتیں کتنی قدر و منزلت کی ہیں، کتنی برکت کی ہیں، اس کا یہ کہ لمحہ عبادت میں صرف ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا کہ جب بیانات ہوتے تو لوگ بیانات سننے میں مصروف ہوتے، اتنا وقت ان کا گزر جاتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ تفسیر کا وقت کچھ بڑھا دیا جائے گا، باقی وقت آپ عبادت ہی کریں گے، ذکر کریں گے، اذکار، مناجات، اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے اور اپنی ضرورتوں اور اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش فرمائیں گے آپ۔ تو آج کی تراویح میں جو صورتیں آپ نے سماعت فرمائیں اس میں ایک عنکبوت ہے، کل میں نے آپ کو بتایا، کل اس کا ایک حصہ سنا آپ نے، آج ایک حصہ اس کا سنا۔ عنکبوت میں بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کم ہے، میں کم وقت میں زیادہ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کا ذکر فرمایا، یہ ایک ساتھ فرمایا، دنیا کی بڑی بڑی قومیں، جیسے آج اگر ہم کہنا چاہیں کہ تو بڑی قومیں جو سپر پاور ہیں دنیا کے، ایسے اللہ تعالیٰ بھی 4-5 کا ذکر کرتا ہے، ذکر کر کے فرماتا ہے کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، حالانکہ ہم نے ان کو سب کچھ دیا تھا، ہم نے ان کو قوت دی، ہم نے قدرت دی، ہم نے ان کو حکومت دی، ہم نے عقل دی، سب کچھ دیا، ہم نے طاقت دی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے۔ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان کے پاس آئے، انہوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے، فرماتا ہے کسی کو ہم نے آواز میں ہلاک کیا، کسی کو ہم نے ہوا سے ہلاک کیا، کسی کو ہم نے طوفان میں غرق کیا، کسی کو ہم نے دریا میں غرق کیا، سب کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں۔ ان کی تباہی کیسی عبرت ناک ہوئی آنے والی اقوام کے لیے، یہ بہت ہی عبرت کا سامان ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے بعد اس سورت کا نام عنکبوت ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر مخلوق کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے موسم ایسے ہوتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، ان سے بچاؤ کی کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے، ہر مخلوق کی، صرف انسان کی نہیں، اس لیے سب کے گھر ہوتے ہیں۔ شیر کا بھی گھر ہے، ہاتھی کا بھی گھر ہے، یہاں تک کہ چڑیا کا بھی گھر ہے، چیونٹی کا بھی گھر ہے، سب کے گھر ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو ہر گھر کچھ نہ کچھ بچاؤ کرتا ہے گرمی سے، بارش سے، سردی سے، لیکن اگر کوئی گھر بچاؤ نہیں کرتا ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑی کا گھر کس چیز سے بچا سکتا ہے آپ بتائیے؟ اگر گھر کے اندر ہے جالا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر گھر کے باہر یہ ہوگا مکڑی کا گھر، کس چیز سے وہ بچا سکتا ہے؟ تو اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر دوسروں کو بلاتے ہیں،
اور دوسروں سے امید رکھتے ہیں، دوسروں کے سہارے اور دوسروں کے بھروسے جینا چاہتے ہیں، ان کا حساب ایسے ہی ہے جیسے مکڑی اپنے جالے سے گھر بنا کر یہ سمجھتی ہے کہ وہ دھوپ سے بچ جائے گی، بارش سے بچ جائے گی، گرمی سے بچ جائے گی، سمجھتی ہے، حالانکہ وہ بچ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، سب سے کمزور گھر دنیا میں جتنی بھی مخلوق کا گھر ہے اس میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، فرماتا ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے، کسی کو اپنی ضرورت پر نہیں بلائیں گے، یہ بات بتائی۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بھی بتائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس سے میں نے اپنا سبق شروع کیا ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا ہے، فرماتا ہے اللہ۔ کھیل اور تماشا، اس سے زیادہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کھیل تماشا سمجھنے کے لیے آپ یوں جان لیجئے، اسکولوں میں کالجوں میں ڈرامے ہوتے ہیں طلباء کے درمیان، طلباء کو مختلف رول دیے جاتے ہیں، پارٹ دیے جاتے ہیں، کسی کو بادشاہ، کسی کو وزیر، کسی کو چپراسی، کسی کو استاذ، کسی کو طالب علم، کسی کو جھاڑو دینے والا، کسی کو کچھ دیے جاتے ہیں۔ طلباء خوشی سے کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے اسے کیوں بادشاہ کا رول دیا گیا، مجھے کیوں پیون کا رول دیا گیا، یہ نہیں۔ ہر ایک کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جو رول مجھے دیا گیا اس کو بہتر طریقے سے انجام دے کر پہلا انعام میں حاصل کروں۔ نتیجے پر سب کی نظر ہے، جسے جو دیا گیا، استاذ کا کام کرتا ہے، طالب علم کا کام کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم دونوں ایک کلاس کے ہیں، اسے کیوں استاذ بنائے، مجھے کیوں طالب علم بنائے۔ تو ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہتا ہے یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ یہاں کی جو تقسیم ہے یا ایسی ہی تقسیم ہے جیسی کالجوں میں ہوتی ہے، اسکولوں میں ہوتی ہے، کسی کے حصے میں یہ آیا، کسی کے حصے میں غربت آئی، کسی کے حصے میں دولت آئی، کسی کے حصے میں صحت آئی، کسی کے حصے میں کچھ، کسی کے حصے میں کچھ، ایسی ایک تقسیم ہے۔ اسے دیکھو مت، اسے دیکھ کر مایوس نہ ہو جاؤ، اسے دیکھ کر مغرور نہ ہو جاؤ۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، یہ ہے اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، وہ اصل زندگی ہے، وہیں آپ کو انعام لینا ہے، وہیں کامیابی کا مظاہرہ آپ کو کرنا ہے، اس کے لیے آپ کوشش کرو۔ جو رول ملا ہے اس پر صبر کرو، اس پر شکر کرو، اور یہ کوشش کرو کہ مجھے جو رول دیا گیا ہے مجھے اسے بہتر طریقے سے انجام دینا ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، فرماتا ہے کاش انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو کوئی کسی پر غرور نہیں کرے گا، اور کوئی کسی سے مایوس نہیں ہوگا، اور کوئی کسی کے ساتھ حسد نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی ایک تقسیم ہے، اور دنیا کی عمر بہت مختصر ہے، لمبی عمر نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں، 100 سال جیسا سمجھتے ہیں ایک آدمی کی عمر، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی نہیں ہے، یہ گھنٹوں کی عمر ہے، لمحوں کی عمر ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو نتیجہ اصل چیز ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ بھی اسی صورت میں ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت جب ختم ہوتی ہے تو دوسری صورت سورہ روم ہے۔ روم وہی ہے جو آج دنیا کے جغرافیے میں آپ اٹالی کے اندر دیکھتے ہیں، واٹیکان جہاں ہے یہی روم، اسی کا تذکرہ ہے قرآن شریف میں سورہ روم کا۔ اور اقوام مغرب جو دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ خاص کر آج آپ دیکھیے، آج سارے مسلمان بلکہ ساری دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے، ان کی تہذیب کو اپناتی ہے، ان کے لباس کو قبول کرتی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہے، ان کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، مغربی اقوام کے، یورپین اقوام کے ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتاتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، فرماتا ہے یہ لوگ دنیا کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیسی بات ہے، دیکھیے حقیقت پسندی۔ مغربی اقوام، ویسٹرن کنٹریز کے لوگ دنیا کو جانتے ہیں، دنیا کو کیسے برتنا چاہیے، دنیا کو کارآمد کیسے بنانا چاہیے، دنیا کو آرام دہ کیسے بنانا چاہیے، اسی کی یہ سب چیزیں ہیں۔ دیکھ لیجئے ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں یہ سب اسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے دنیا میں یہ لوگ کامیاب ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہتا ہے لیکن جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، یہ کیوں بند ہوئی، یہ کہاں جائے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، دوسری دنیا کے اندر کیا ہوگا، کچھ بھی وہ نہیں جانتا۔ یہیں سے ہمارا قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہیں سے اسلام مدد کرتا ہے
کہ انسان کی آنکھ بند ہونے کے بعد دوسری دنیا میں کون سی چیز کام آئے گی یہ قرآن ہی بتا سکتا ہے، یہ اسلام ہی بتا سکتا ہے، یہ پیغمبر اسلام ہی بتا سکتے ہیں۔ باقی دنیا کو اچھی کرنے کی باتیں یہ سب بتا سکتے ہیں، دنیا کو انہوں نے اچھی کیا بھی ہے، لیکن دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ یہ حقیقت سبھی لوگ جانتے ہیں، اگر مذہب کا بھی علم نہیں ہے وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا ختم ہونے جا رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے۔ وہاں ہنسنے کے لیے یہاں رونا چاہیے۔ دوسری دنیا میں اگر آپ ہنسنا چاہتے ہیں، ہنسی خوشی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہاں رو کر گزاری۔ آپ اگر وہاں کاٹنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو بونا چاہیے، وہاں اگر سونا چاہتے ہیں تو یہاں جاگنا چاہیے۔ تو یہ ہے دوسری زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانا ہی عقل مند کا کام ہے۔ اسی صورت میں بہت سی باتیں اور ہیں اقوام یورپ کے بارے میں، کیا کیا کرتے ہیں، ان کی تہذیب و تمدن کیا ہے یہ سب۔ پھر اس کے بعد اخیر رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے بالکل ہی حقیر ہے، دوسرے جانوروں کے بچوں کے مقابلے میں انسان بہت حقیر ہے، کیونکہ دوسرے جانور چند دن بھی نہیں، چند گھنٹوں کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا دانہ چکنے لگتے ہیں، سب کچھ کرنے لگتے ہیں، لیکن انسان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں آپ دیکھیں۔ پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کہیں گے 1 سال میں 2 سال میں، لیکن باقاعدہ خود کفیل بننے کے لیے کہ وہ کمائے کھائے اس قابل بننے کے لیے اسے کتنے سال لگتے ہیں؟ 20 سال 25 سال 30 سال لگتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں کتنے دور آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہتا ہے مت بھولو جب تم پیدا ہوئے تو کتنے کمزور تھے، تمہیں کسی چیز کی تمیز نہیں تھی کہ یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ گندگی ہے، یہ کسی چیز کی بھی تمیز نہیں تھی، لیکن چلتے چلتے تمہارا ذوق، تمہارا احساس اور تمہارا ٹیسٹ سب کیسا ہو گیا، ہر چیز کا تمہیں احساس ہے، بدبو کا، خوشبو کا اور دوسری تمام چیزوں کا تمہیں احساس ہو گیا۔ اور تم بچپن میں کتنے کمزور تھے، تم کو کروٹ بدلنے کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت تھی، کسی سہارے کی ضرورت تھی، لیکن جب تم جوان بنتے ہو تو بڑے رانا جوان ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بانکے جوان ہیں، اور اس جوانی کے اندر تم کیا کیا کرتے ہو، تو جوانی کی رہنمائی بھی اسلام کرتا ہے کہ جوانی کی عبادت کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کا کتنا وزن ہے، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ سب تو بتاتا ہے۔ دیکھو انسان کی زندگی کا دور دیکھو، بچہ تھا تو کتنا کمزور تھا، کتنا محتاج تھا، جوان ہوا تو طاقت آئی، اپنی مرضی سے اس نے کیا، جو کچھ کیا، عیش کیا، عشرت کیا، سارے سامان کیا، اس کے بعد پھر وہ دور آتا ہے، بچپن کا دور پھر آ جاتا ہے۔ آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوتا ہے اس کا بچپن اتنا ہی لوٹ کر واپس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جوانی کیا ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر تم صرف کرو گے تو بہت خوش نصیب ہوگے۔ بہت خوشخبریاں اللہ تعالیٰ سناتا ہے، اور اللہ کے رسول نے سنا کہ جوانوں کی عبادت کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے، کیونکہ جوان آدمی کے پاس بہت سے میدان ہوتے ہیں، وہ ادھر بھی جا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ سورہ روم کی بات تھی۔ اس کے بعد سورہ روم کے بعد لقمان کی صورت آج پڑھی گئی۔ لقمان ایک بہت بڑے عقل مند آدمی تھے، بہت عقل مند آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حق کی جو دعوت ہے یہ صرف انبیاء ہی نہیں دیتے، بلکہ جو شخص بھی عقل سے سوچتا ہے وہ بھی دیتا ہے۔ تو لقمان ایک عقل مند آدمی تھے، تو انہوں نے بتایا حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، انہوں نے بتایا شرک کیا ہے، یہ بتایا انہوں نے، توحید کیا ہے یہ انہوں نے بتایا، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے دنیا کی ساری برائیوں کا تذکرہ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عام آدمی لقمان، ان کی بات کو قرآن میں نقل کیا اور ان کے نام سے ایک سورت ہے۔ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں ان کو، حالانکہ پیغمبر نہیں تھے، حکیم لقمان بھی کہتے ہیں۔ حکیم کا لفظ آج کے حکیم کا نہیں، یہ بہت بڑے عبقری جو ہوتے ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے حکیم، ایسا۔ تو ان کی ساری نصیحتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، تو ان کی سب سے بڑی نصیحت یہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ظلم کا معنی کیا ہے، ایک کا حق دوسرے کو دیا جائے، یہ ظلم ہے۔
تو عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، جس نے پیدا کیا اسی کے آگے مخلوق کا سر جھکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر وہ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے آگے کسی دوسری چوکٹ میں سر جھکاتا ہے تو اس سے بڑا ظلم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لقمان نے کہا ان الشرک لظلم عظیم کہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک بات یہ بھی بتاتا ہے کہ ماں باپ کی بات ماننا چاہیے، یہ بتاتا ہے ماں باپ کی ہر بات ماننا چاہیے، سوائے اس کے کہ ماں باپ اگر شرک کی بات کرتے ہیں، ماں باپ اگر کفر کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں ماننا، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑ کر نہیں جانا، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف فرماتا ہے ان کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو، ان کا سہارا بن کر رہو۔ اگر وہ کافر ہیں، مشرک ہیں اور تم کو شرک کی کفر کی دعوت دیتے ہیں تب بھی تم ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ کیسی تعلیم ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ تمہاری ماں کے کتنے احسانات ہیں، تمہارے باپ کے تم پر کتنے احسانات ہیں، اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو لقمان نے اپنی نصیحتوں میں جو باتیں بتائیں یہ شرک پر بہت زیادہ زور دیا، اس کے بعد کہا زمین میں انسانوں کی طرح نرمی کے ساتھ چلو، نرمی کے ساتھ زندگی بسر کرو، یہاں مغرور بن کر نہ رہو، ایسی آواز سے بات نہ کرو جو ناپسندیدہ آواز ہے، ایسی آواز سے بات نہ کرو، ایسے سب کچھ مسائل اور احکام بتائے اللہ تعالیٰ نے لقمان میں، سورہ لقمان میں۔ سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ اس سے کہتے ہیں، کیونکہ ایک اور سورت بھی ہے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ تو الف لام میم سجدہ کی تعلیم کیا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھتے تھے، کثرت سے آپ اسے پڑھتے تھے۔ تو اس کے مضامین ایسے ہی، اور ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ قیامت آئے گی تو جمعہ کے دن آئے گی، کون سا جمعہ یہ نہیں معلوم، کون سی تاریخ، کون سا سال یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن قیامت آئے گی جمعہ کے دن، یہ اتنی بات صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو جمعہ کے دن صبح کی نماز میں اس سورت کو پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس میں سارا نقشہ کھینچا گیا ہے، جب قیامت آئے گی تو جن لوگوں کا ایمان قیامت پر نہیں ہوگا ان پر کیا گزرے گی، وہ کیا سوچیں گے، کیسے تڑپیں گے، کیسے ترسیں گے، کیا کچھ ہوگا۔ تو اس صورت میں اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ابھی سے اپنے دماغ میں یہ رکھ لو کہ اس دن تڑپنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تڑپنے سے پہلے اگر تم سنبھل گئے، تم قیامت پر تمہارا ایمان پختہ ہو گیا اور قیامت کے دن تم شرمندہ نہیں ہونا چاہتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیسے سنبھلنا چاہیے، یہ سب بتا دیا گیا۔ بہت پوری تعلیم ہے، صرف اسی ایک صورت پر ہم کہتے تو بہت کچھ کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سب بتایا۔ اس کے بعد کی صورت جو پڑھی گئی سورہ احزاب ہے، آج کی تراویح میں سورہ احزاب بھی پڑھی گئی، پوری صورت احزاب کہتے ہیں مختلف جماعتیں، گروپ کو کہا تھا، بڑھ سے گروپ، ایک جنگ کا ذکر ہے اس میں، بہت سی جنگیں ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی کتنی 10 سال میں، یعنی مدینے میں تو جنگ نہیں ہوئی، مدینے میں صرف ظلم سہتے تھے مسلمان، وہ مارتے تھے یہ مار کھاتے تھے، وہ گالی دیتے تھے یہ گالی سنتے تھے، ان کی ہر چیز وہ چھینتے تھے، یہ سب ان کے حوالے کرتے تھے۔ یہ تھا مکے میں 13 سال۔ مدینے میں آنے کے بعد 8 سال تک انہوں نے جنگیں کی، اسی میں جنگ بدر بھی ہے، جنگ احد بھی ہے اور دوسری جنگیں، یہ جنگ احزاب یہ تیسری جنگ ہے، بہت بڑی جنگ۔ مکہ تو فتح ہوا 8 سال کے بعد، ابھی میں آپ کو بتا دیا 8 سال میں مکہ فتح ہونے کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ظلم کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو جنگ احزاب میں کیا تھا، کفار نے دیکھا، کفار اور مشرکین اور یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، اگر ہم ان کو نظر انداز کریں گے تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے ابھی سے ان کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو سب مل گئے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر بتانے کا وقت نہیں ہے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، سب اکٹھے ہو کر آ گئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے آ گئے۔ اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مسلمانوں کے پاس دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرمایا۔ تو ایک صحابی تھے سلمان فارسی، عمر والے بھی تھے، دنیا دیکھے ہوئے بھی تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب دشمن اتنے زیادہ آ رہے ہیں مدینے میں اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی ایک تدبیر یہ ہے کہ مدینے کے اطراف خندق کھودی جائے، گڑھا کھود کر ان کو اس پار روکا جائے، یہی ایک راستہ ہے انہوں نے کہا۔ تو لگ گئے مسلمان اس کام میں، سب لگ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ وہ خندق کھودنے میں۔ چند دنوں کے اندر اسے کھودنا تھا پورے مدینے کے اطراف چاروں طرف کہ دشمن اسے کراس نہ کر سکے۔
اس کام میں اتنے مصروف تھے، مدینے کے اکثر لوگ محنت مزدوری کرنے والے تھے، دن بھر مزدوری کرتے تو ان کو کھانے کے لیے کچھ ملتا تھا۔ اب اس کام میں جب وہ لگ گئے تو کھانا نہیں، پانی نہیں، سخت تکلیف، فاقہ، فقر و فاقہ، یہ سب بہت پریشان ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ سب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے اپنے پیٹ دکھائے کہ ہم سے جھکنا اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، دیکھیے ہم چادر میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس سے کچھ ہمیں طاقت ملتی ہے۔ سب نے اپنی اپنی شکایت کی اور اپنا پیٹ دکھایا۔ سب کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سرکائی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی چادر کے نیچے 2 پتھر رکھے ہوئے۔ اب کسی کو کہنے سننے کی گنجائش کہاں تھی، سب واپس چلے گئے۔ ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، فرمایا اے اللہ تیرے راستے میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، زندگی کا کوئی آرام انہوں نے نہیں اٹھایا، زندگی کا کوئی آرام انہوں نے نہیں دیکھا، اب تو ان کو پوری طرح معاف کر دے تاکہ جنت میں ہر قسم کی نعمت حاصل کر سکے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے جو قربانی دی، جن کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے خیرت و خلق اللہ، اللہ کی سب سے بہترین مخلوق، تو انہوں نے یہی سب کیا۔ جنگ بدر کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ صبح لڑنے کے لیے آئے ہیں، رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تعداد ان کی 313 ہے، سواریاں نہیں ہیں، ہتھیار کن ہیں یہ سب، اور آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم انہم جیاع، اے اللہ یہ سب بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو تو سیراب فرما، اے اللہ یہ سب ننگے ہیں، ان کو تو لباس پہنا، اے اللہ یہ سب ننگے پیر ہیں، سواری پیدل ہیں، ان کو سواری عطا فرما، اور اے اللہ یہ غریب محتاج ہیں، ان کو تو خوشحال بنا۔ یہ دعا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں، اور یہاں آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر۔ تو یہ 1 مہینے تک یہ محاصرہ تھا، وہ لوگ آئے، کراس نہیں کر سکے، ادھر باہر ٹھہرے ہوئے تھے، اور 1 مہینے کے بعد ایک آندھی آئی، طوفان سمجھیے، ایک بہت زبردست آندھی آئی، اس میں وہ لوگ ایسے پھنسے کہ ان کا ٹھہرنا قیام کرنا مشکل ہو گیا، واپس جانے پر وہ مجبور ہو گئے۔ یہ جنگ احزاب ہے، اس کا نقشہ اس صورت کے اندر ہے، دوسرے رکوع میں آپ پڑھیں گے، قرآن کے الفاظ میں زلزلو، میں کچھ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں کر رہا ہوں، قرآن خود کہتا ہے زلزلو، ایسا ہلا کر رکھ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، سب لوگوں نے کہا کہ ہم سب دھوکے میں ہو گئے، ہم سب یہ ہو گئے، اس قسم کی انہوں نے باتیں کی، بہت بڑی آزمائش کا مرحلہ تھا وہ، یہ قرآن نے اس کو بتایا۔ پھر اس کے بعد اسی صورت میں ایک آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ سب مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نمونہ ہے، آپ کی زندگی سب مسلمانوں کے لیے ماڈل ہے، ہر چیز میں، یہ صرف ایک چیز میں، نماز میں نہیں، روزے میں اور حج میں نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی مشکلوں کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، دشمن کا سامنا کیسے کرنا چاہیے، اور آدمی کو خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کو کیسے لے کرنا چاہیے، یہ ساری باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہت مثالی ہیں، اس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات بھی اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ پھر ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، آپ خاتم النبیین ہیں بتایا گیا، اس سے پہلے نبیوں کا سلسلہ چلتا تھا، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر صدی میں نبی آتے تھے، آپ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جب نبی نہیں آئے گا تو یہ کام امت کے لوگوں کو کرنا ہے، یہ امت کے مشن کو جاری رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ یہاں ایک بات آپ دیکھیے، صحابہ کرام صرف اپنے ایمان کو اگر وہ بچانا چاہتے تھے تو ان کو اتنی قربانیوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس ایمان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سب قربانیاں دیں۔ تو آج ہم مسلمان ہیں، ہم مطمئن ہیں، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ صحابہ کی اس کوشش کی وجہ سے ہی آج 1400 سال گزر چکے ہیں، ہمارے پاس اسلام کی، توحید کی امانت موجود ہے، تو ہمیں بھی آئندہ آنے والی نسلوں کے پاس اسلام کو صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ سب ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بتایا، چراغ سے تشبیہ دی، حالانکہ روشنی بڑی بڑی چیزوں میں ہے، سورج کے اندر ہے، چاند کے اندر ہے، یہ سب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کہا، آپ چراغ ہیں فرمایا، تو اس کی یہ حکمت بتائی جاتی ہے کہ
چاند سے دوسرا چاند نہیں بنایا جا سکتا، سورج سے دوسرا سورج نہیں بنایا جا سکتا، لیکن چراغ سے دوسرا تیسرا، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ سے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تو چراغ سے کئی چراغ بنائے جا سکتے ہیں، یہ اس میں نقطہ ہے۔ پھر درود کے فضائل بتائے، درود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب بھی آئے درود، ان اللہ و ملائکتہ، اسی صورت میں یہ بھی ہے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیونکہ آپ کے احسانات اتنے ہی، انہی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور باعزت ہیں، اور تمام کفر کی، شرک کی ذلتوں سے، گمراہیوں سے ہم محفوظ ہیں۔ تو اس لیے آپ کا نام نامی جب بھی آئے، آپ کا ذکر جب بھی آئے، ہمیں درود پڑھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، کیونکہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم جو ہے گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کے راستے ہمیں کھولتا ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، دیکھیے مغفرت کے راستے، یہ سب مغفرت کے راستے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ مغفرت کا راستہ ہے، اور یہ آخری عشرہ آتا ہے، اس کی تاخراتیں آتی ہیں، یہ سب ہماری مغفرت کے لیے ہے، ہماری نجات کے لیے، کامیابی کے لیے سب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، تو رحمان الرحیم کی مثالیں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام روشنی کا نام ہے، کفر جو ہے اندھیرے کا نام ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اسلام روشنی کا نام ہے، اسی سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کفر کے اندر یہ سب نہیں ہے، اگرچہ جو چیز اسلام میں حرام ہے، کافر بھی ان چیزوں کو غلط سمجھتا ہے، یعنی جھوٹ کو، چوری کو، زنا کو، ظلم کو، وہ بھی، لیکن اس کے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کی سزا بھی بتائی گئی، اور اگر کوئی دنیا میں بچ بھی گیا تو آخرت میں نہیں بچ سکتا، یہ سب باتیں ہم کو بتائی گئی۔ پھر فتح مکہ ہی کے موقع پر آپ نے جو کچھ فرمایا، سیرت کے واقعات سے بہت سی کتابیں ہیں، اس میں سب کچھ لکھا گیا ہے، لیکن میں بات اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا ہم کہتے ہیں، کہنا اہم نہیں ہے، عمل کرنا اہم ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ واضح بیان وغیرہ کا سلسلہ اسی لیے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں، مناجات میں، تلاوت میں، نوافل میں رہنا چاہیے۔ تو جتنا وقت آپ دے سکتے ہیں جو آپ کی طبیعت کو خراب نہ کرے، اتنا وقت آپ دے کر یہ کریں، اور جو دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ہی مختصر ہے وہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اس کا فائدہ میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں معاف کر دے گا تو ہمیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا تو ساری دنیا ہم پر کتنی بھی مہربان ہو جائے، ہم باعزت نہیں رہ سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے تماشے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو ان راتوں کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکتا ہے جس جان سے اسے کرنا چاہیے، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، خاص کر نوجوانوں کو، ان کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں۔ تو کیا کرنے کا کام یہی ہے، یہ دعا وقت ضائع کیے بغیر دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم صرف جاگ کر گپ شپ میں لگے رہیں گے، ادھر ادھر کی باتوں میں، غیبت میں لگے رہیں گے، تفریح کی باتوں میں لگے رہیں گے، تو یہ ہمارا جاگنا بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کتنے روزے دار ہیں ان کی قسمت میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور کتنے رات میں جاگنے والے ہیں ان کے نصیب میں بیداری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ سب بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم وقت کی قدر کریں گے، وقت کی قدر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت ان کی قدر نہیں کرتا۔ ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو، ہم سمجھتے ہیں وقت ہم نے ضائع کیا، وقت ہمیں ضائع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو جتنا وقت ہمیں ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ سب ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ باتیں کم، کام زیادہ، اور نیکی اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اور سیدھی راہ کی طلب اللہ تعالیٰ سے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، ہماری مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، اور ہماری ذلت کو ختم فرمائے۔
اور ہماری عزت کا دور شروع ہو، ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب ہو، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت جنت الفردوس اعلیٰ علین میں جگہ نصیب ہو ان کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔